السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 29 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حرف ما کے مختلف معنی پڑھے اور مختلف حروف کے ساتھ ما کے استعمال کو دیکھا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ حرف ما حرف با کے ساتھ بھی استعمال ہوا، بیما، اسی طرح عن کے ساتھ بھی عما، اسی طرح حرف فی کے ساتھ بھی ما لگا تو فیما بنا، اور حرف کا کے ساتھ ما لگا تو کما بن گیا۔ آج ہم ما کے کچھ مزید استعمال دیکھیں گے، کچھ مزید حروف جن کے ساتھ ما استعمال ہوتا ہے اور اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ حرف لام زیر لی، اس کے ساتھ جب ما لگتا ہے تو پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں جو کے لیے، یعنی جو بات آگے بتائی جا رہی ہوگی اس کے لیے۔ لام زیر لی کے معنی ہم نے پڑھے تھے کے لیے ہوتے ہیں، تو لام زیر لی اور ما لیما اس کے معنی ہوں گے جو کے لیے، یعنی جو آگے بات بتائی جا رہی ہوگی اس کے لیے۔ مثال کے طور پر فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے اس کو بنا دیا، نَكَالًا عبرت، لما جو کے لیے، اس کے لیے جو، بین یدیہا جو اس کے سامنے ہیں، یعنی اس زمانے کے لوگ، ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، کس کے لیے؟ جو کے لیے، جو تمہارے پاس ہے اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اردو میں ہم اس کو کا کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ با محاورہ زبان کا فرق ہوتا ہے، یعنی جو تمہارے پاس ہے، ما معکم جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کے لیے۔ اسی طرح حرف من کے ساتھ جب ما لگتا ہے تو پھر مما بن جاتا ہے، من پلس ما، مما۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، یعنی میں سے یا صرف سے۔ پچھلے لیسن میں ہم من کے معنی پڑھ چکے ہیں، اور ما کے معنی جو، یعنی مما کے معنی جو میں سے، یعنی جو آگے بات بتائی جائے گی، جو آگے اس کے جملہ ہوگا اس میں سے۔ مثال کے طور پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے؟ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو میں سے، جو آگے بات بتائی جائے گی اس میں سے۔ اسی طرح یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ، کس میں سے؟ مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا پاکیزہ رزق۔ اس کے علاوہ حرف ان کے ساتھ بھی ما لگتا ہے تو اما بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں ان پلس ما ہوتا ہے، ان ما، لیکن تجوید کے قواعد لگ کر اما بن جاتا ہے۔ اگر ایک ہی جملے میں دو بار اما آ رہا ہو تو اس کے معنی خواہ کے ہوتے ہیں، یعنی چاہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پس اس کے بعد یا تو احسان کرو یا بدلہ لے لو، یعنی چاہے یا خواہ یا اس طرح کے معنی میں اما استعمال ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ما بھی زائدہ ہوتا ہے، یعنی ترجمہ صرف ان کا کیا جاتا ہے۔ ان کے معنی آپ کو پتہ ہے اگر ہوتے ہیں، تو ان پلس ما، تو اما اس کے معنی بھی کبھی کبھی اگر کے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان بھلا دے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس آئے، اما یبلغن اگر پہنچ جائے، اور لفظ اما کے معنی ہوتے ہیں رہی بات ان کی یا رہا وہ۔ مثال کے طور پر اما الذین ابیضت، رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے سفید ہوئے۔ واما من اوتی، اور رہی بات ان کی جن کو دی گئی۔ واما من خفت موازینہ، اور رہی بات اس کی، یعنی رہا وہ
جس کے اعمال نامے کا وزن ہلکا ہو گیا، یعنی حرف اما کے معنی ہوتے ہیں رہی بات اس کی، رہا وہ، یعنی رہی بات اس کی جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو پس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، جہنم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے انا اور انا۔ انا اور انا دونوں کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، حصر کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یقیناً، بے شک۔ اور جب اس انا یا انا کے ساتھ ما لگ جاتا ہے تو ما کا اپنا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، لیکن انما یا انما کے معنی یقیناً ہی کیے جاتے ہیں، یعنی یقیناً ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر انما انا بشر مثلکم، یعنی یقیناً میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی اور کوئی بات نہیں اس کے علاوہ، ایسا ہی ہے، یہی بات سچ ہے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ انما الہکم الہ واحد، یعنی یقیناً تمہارا الہ ایک ہی الہ واحد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہی بات صحیح ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ واحد ہے۔ انما انت مذکر، یقیناً بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں اور کچھ نہیں، یعنی یہی بات صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس میں اتنی زیادہ تاکید آ جاتی ہے۔ انما اور انما میں فرق یہ ہے کہ انما جملے کے شروع میں آتا ہے اور انما جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لفظ ہے کلما۔ کلما کے معنی ہوتے ہیں جب بھی، وین ایور۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان پر روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چلتے ہیں۔ کلما القی فیہا، جب بھی ان کو ڈالا جائے گا اس میں۔ کلما ارادوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے۔ اور اسی طرح لما، لما کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں، اور ایک اور معنی اس کے ہوتے ہیں جب۔ اگر یہ فعل مضارع سے پہلے آئے، یعنی حال یا مستقبل کی علامتوں سے پہلے آئے تو اس کے معنی ابھی تک نہیں کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس کے معنی جب کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لما يدخل الایمان، ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان۔ يدخل یا علامت مضارع حال اور مستقبل کی علامت ہے، اس سے پہلے لما آئے گا تو اس کے معنی ابھی تک نہیں کے کیے جائیں گے۔ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک نہیں آئی مثالیں ان لوگوں کی تمہارے سامنے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اور جب یہ فعل ماضی سے پہلے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے جب۔ مثال کے طور پر فلما انبأہم باسمائہم، پس جب اس نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن یہاں مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو پچھلے 2 لیسنز میں مختلف حروف کے ساتھ ما کا استعمال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔